الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورت وہ سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مفسرین کے قول کے مطابق مکہ المکرمہ میں بھی نازل فرمائی اور مدینہ منورہ میں بھی۔ سب سے پہلے مکے میں جو ابتدائی حالات تھے ان میں جو مکمل سورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہی ہے۔ ویسے دیگر جو صورتیں ہیں ان کی مختلف آیات نازل ہوتی رہی وقتاً فوقتاً، لیکن جو مکمل صورت نازل ہوئی ہے تمام آیات کے ساتھ ایک ہی دفعہ سب سے پہلے وہ یہی سورہ فاتحہ ہے، اور یہ مکہ المکرمہ کے بالکل ابتدائی حالات میں نازل ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بندے کو جو انداز سکھایا ہے، چونکہ ہم سورہ فاتحہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہے انسان کے لیے۔ تو بندے کو یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ یوں کہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ تو یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے حمد۔ حمد کہتے ہیں کہ کسی کی اختیاری خوبی پر اس کی تعریف کرنا، کسی کی اختیاری خوبی پر اس کی تعریف کرنا۔ جیسے کوئی انسان وہ بہت اچھا پڑھ لکھ کر ایک بہت بڑا عالم بن جاتا ہے، کوئی اچھا انسان بن جاتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر، تو آپ اس کی تعریف کریں گے کہ اس نے محنت کر کر کے یہ کام کر لیا، آج وہ ایک اچھا انسان بن گیا، تو اسے کہتے ہیں حمد۔ اور ایک ہوتا ہے شکر۔ شکر یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو نعمت دیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، تو آپ اس کے بدلے میں زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ یا اپنے اعضائے بدنیہ کے ساتھ، جیسے بعض اوقات انسان جو جھک جاتا ہے اس کو شکر کہتے ہیں۔ اور جو اختیاری خوبی نہیں ہو، جیسے کوئی بڑا خوبصورت ہے، آپ کسی کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، تو خوبصورت ہونا یہ انسان کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے، تو اس طرح کی جو تعریف کی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے مدح۔ ایک ہوتی ہے حمد، ایک مدح، اور ایک ہوتا ہے شکر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دو تو تمہارا انداز ہونا چاہیے الحمدللہ۔ جو بندے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں تو یہ حمد بھی ہوتی ہے کہ اس کی خوبیوں پر بھی تعریف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس کے بدلے میں بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ حمد بھی ہے اور یہ شکر بھی ہے۔ پھر اس کے بعد لفظ استعمال ہوا للہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، جیسے کسی کے صفاتی نام ہو، جی فلاں عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، جو بھی کہا جائے، تو وہ سب اس کی صفات ہیں۔ ذاتی نام ایک ہی ہوتا ہے جو ماں باپ نے رکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو لفظ اللہ ہے یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ اور بھی جو باطل معبود ہیں، کسی کو گاڈ، خدا اور بہت کچھ کہا گیا، لیکن آج تک روئے زمین پر رب کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہیں کہا گیا، اور نہ ہی یہ کہا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے۔ اور لفظ اللہ کی جو تعریف ہے، ویسے تو اس میں مختلف اقوال ہے، لیکن اس کی جو تعریف ہے هو علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، یعنی اللہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جس میں تمام کمال کی صفتیں جمع ہوں، جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہو، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اور الہ کے مفسرین نے اور بھی کئی معنی کیے، بیان کیے ہیں کہ اللہ اس ذات کو بھی کہتے ہیں کہ جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، جس کو عقلیں پہچان نہیں سکتی۔ اللہ اس ذات کو بھی کہتے ہیں کہ جب دکھ ہوں تو اس کی طرف دل کو سکون مل جائے۔ اللہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو دکھوں کا، پریشانیوں کا مداوع کرنے والی ذات ہے، تو اس کو اللہ کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور یہ حمد
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ بندہ کھائے تو اس کی حمد کرے، پیے تو اس کی حمد کرے۔ حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے، بلکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل دعا ہے الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ بہت بڑی حمد بھی ہے اور یہ بہت بڑی دعا بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندے کو کوئی نعمت ملتی ہے اور وہ اس نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نعمت سے زیادہ فضیلت اس کے حمد کہنے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں ادا کرتے رہنا چاہیے، اس کی حمد کرتے رہنا چاہیے، اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ تو الحمدللہ میں یہ تعلیم دی گئی۔ پھر فرمایا رب العالمین، یہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب یہ کہتے ہیں پالنے والے کو، اور تربیت اس کا مصدر ہے، اور عربی میں تربیت کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ، کسی شے کو اس کے کمال تک پہنچانے کو تربیت کہتے ہیں، اور جو بندوں کی تربیت کرنے والی ذات ہے اسے رب کہتے ہیں۔ تو رب العالمین پالنے والا، عالم کہتے ہیں جمیع ما سوی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب عالم ہے، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے اس سب کو عالم کہتے ہیں۔ تو رب العالمین کہہ کر یہ بتا دیا کہ وہ جو ہمارا رب ہے، جو اللہ ہے، وہ صرف کسی ایک عالم کا یا صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، بلکہ سارے جہانوں کا رب وہی ہے۔ اس لیے اسی کو مان کر دنیا اور آخرت کی نجات اور بھلائی ہے۔ تو رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کا معنی یہ ہوا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔